ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اور آپ کی تاریخ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد میں آپ نے دین اسلام کا کام شروع کیا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو آپ کو دعوت و تبلیغ کی وجہ سے بہت ستایا گیا، مارا گیا۔ قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ گستاخیاں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے اور بہت زیادہ بے باک بھی ہو چکے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام سے نوازا اور مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیا، تو اب کفار مکہ جو ہے نا کسی قدر محتاط رہنے لگے اور ان کے اندر کچھ ادب بھی پیدا ہو گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عرب کا ایک بڑا مشہور پہلوان جو باہمت بھی ہے، بعض پہلوان ایسے ہوتے ہیں، پہلوان تو ہوتے ہیں لیکن باہمت نہیں ہوتے، ہے نا، ہمت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بڑے بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں لیکن اندر جو ہے نا جنسی طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ پہلوان بھی تھے اور ہمت والے بھی تھے، دلیر اور شجاع بھی تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے سے کفار مکہ جو ہے نا کسی قدر محتاط ہو گئے اور کسی قدر جو ہے نا ادب بھی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو جو ستایا کرتے تھے اس میں جو ہے نا اب وہ کمیاں کرنے لگے، یعنی گستاخیاں کرنے میں بھی جو ہے نا احتیاط سے کام کرنے لگے، احتیاط سے کام لینے لگے۔ تو بہرحال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے 3 دن بعد اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل کیا، صرف 3 دن کے بعد۔ جیسا کہ تاریخ کی کتابوں سے جو ہے نا یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کو ایک قوت ملی اور مسلمانوں کو ایک طاقت ملی اور مسلمان جو ہے نا خوب عبادت کرنے لگے، دار ارقم میں رہنے لگے، لیکن پھر بھی جو ہے نا کھلم کھلا علانیہ طور پر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر کفار مکہ جو ہے نا فکر اور تردد میں اور زیادہ جو ہے نا پڑ گئے کہ بھئی حمزہ جو ہے مسلمان ہو گیا، اب اس کے بعد میں پتہ نہیں اور کون مسلمان ہوگا، پھر اس کے بعد میں کون مسلمان ہوگا، اب ہماری جمعیت جو ہے نا کم ہوتی جائے گی اور مسلمانوں کی جمعیت جو ہے نا بڑھتی جائے گی۔ بغض عداوت ان کا اور زیادہ جو ہے نا بڑھتا گیا اور بھی ترقی کی، آپس میں مشورے کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تھے، مشہور باہمت آدمی تھے، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہمت آدمی تھے اور وہ بھی جو ہے نا ایک پہلوان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر آدمی تھے۔ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے جو ہے نا کمزور لوگوں کو پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب مارا کرتے تھے، نیچے گرا کر کے لاتوں سے مارا کرتے تھے، مارتے مارتے تھک جاتے تھے، سانس لینے لگتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے، جب پرسکون ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد میں اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، پھر مارا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مارتے جو ہے نا تھک گئے، غرض انہوں نے مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی اور مرتد بنانے کی جو ہے نا بہت زیادہ کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں اس سے ناکام رہے، کسی مسلمان کو مرتد نہیں بنا سکے۔ ابو جہل بھی کسی مسلمان کو مرتد نہیں بنا سکا، اور اسی طریقے سے جو ہے کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک جو ہے نا کسی مسلمان کو مرتد نہیں بنا سکا، تب جا کر کہ وہ دین اسلام ہمارے پاس میں پہنچا ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ کفار مکہ، مشرکین مکہ ایک مجلس لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس میں گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھو تمہاری جتنی بھی تدبیریں نا ان تدبیروں کو میں سہولت کے ساتھ میں جو ہے نا پورا کر دوں گا، تمہارے کام کو میں آسان کر دوں گا، اور جو فتنہ تمہارے اوپر آ چکا ہے اس فتنے کو میں مٹا دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جب بات سنا تو سننے کے بعد میں بڑا خوش ہوا، عمر تیار ہو گیا ہے، اب تو فتنے کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے۔
اور اس فتنے کے بانی کس کو مانتے تھے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، یعنی ان کے اپنے خیال کے اعتبار سے فتنہ تھا۔ تو ابو جہل نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، عمر فاروق کی زبان سے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم کو جو ہے نا میں 100 اونٹ دوں گا، اور 100 اونٹ کے ساتھ میں 1000 اوقیہ چاندی دوں گا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو کتنی ہو گئی ہے؟ 40 اوقیہ، 40 اوقیہ تقریباً 40,000 درہم ہوتے ہیں، 40,000 درہم ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ 100 اونٹ دوں گا اور 40,000 درہم دوں گا۔ 125 kg۔ بہرحال چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر اور ہاتھ میں کھلی تلوار لے کر نکلے، اور کس لیے نکلے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے، دین اسلام کو مٹانے کے لیے۔ راستے میں چلتے چلتے جو ایک جگہ پر پہنچے تو ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سعد بن وقاص سے نہیں بلکہ جو ہے نا عبداللہ بن نعیم سے ملاقات ہوئی، جیسا کہ الرحیق المختوم وغیرہ میں بھی، اور اسی طریقے سے دوسری اور کتابوں میں بھی جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ صحیح قول کے مطابق سعد بن وقاص سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو بہرحال جن صحابی سے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ ننگی تلوار لے کر، برہنہ شمشیر لے کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر فاروق کہنے لگے کہ میں محمد کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دین اسلام کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سعد بن وقاص نے یہ کہا کہ کیا تمہیں بنو ہاشم کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے؟ تو عمر فاروق کہنے لگے کہ جب تک میرے ہاتھ میں یہ برہنہ تلوار ہے مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، نہ تمہارا ڈر ہے، نہ محمد کا ڈر ہے، نہ بنو ہاشم کا ڈر ہے، نہ کسی کا ڈر ہے۔ سعد بن وقاص نے کہا کہ محمد کے بدلے میں تم کو قتل کر دیں، کہا کہ مجھ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ محمد کا خاتمہ تو بعد میں کرنا، دین اسلام کو بعد میں مٹانا، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ عمر فاروق نے جب اس بات کو سنا تو سننے کے بعد میں جو ہے نا جذبے میں آ گئے، اور غصے کا جو جوش تھا وہ اور زیادہ جو ہے نا بھڑک اٹھا، غصہ اور زیادہ جو ہے نا بھڑک اٹھا، اور دار ارقم کا جو رخ تھا وہ رخ اپنے بہن کی طرف کر دیا۔ اپنی بہن کے گھر کی طرف جانا کیا تھا بلکہ وہ تو اسلام کی طرف رخ کرنا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہو کر ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر اپنے بہن کے گھر کی طرف گئے۔ دروازہ بند تھا، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو اور ان کے بہنوئی کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن کریم سکھلا رہے تھے۔ حضرت خباب نے تو آہٹ سن کر کے جو ہے فوراً جو اوراق جو ان کے ہاتھ میں تھے سب کو لے کر اندر ہی چھپ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھٹکھٹایا تو اندر سے دروازہ کھولا گیا، اندر گھسے تو کہنے لگے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پہلے تو اپنے بہنوئی سے پوچھا، پھر اپنے بہنوئی کو جو ہے پکڑ کر کے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اٹھا کر کے پٹک دیا۔ چھڑانے کے لیے جو ہے ان کی بہن بیچ میں آئی تو بہن بھی خون آلود ہو گئی، بہرحال بہن تو بہن ہی تھی۔ تو ان کی بہن کہنے لگی قد اسلمنا وتابعنا محمدا افعل ما بعدا لك، اے عمر ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اور ہم نے محمد کی اتباع اور اطاعت کر لی ہے، تو اس سے جو ہو سکتا ہے کر لے، کیونکہ وہ بھی عمر ہی کی بہن تھی، اس کے اندر بھی وہ جذبات، وہ ہمت تھی، وہ دلیری تھی، وہ شجاعت تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی طرف دیکھا تو وہ خون سے جو ہے نا تر بتر ہو چکی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ شوہر کو اگر کوئی مارے تو بیوی تو بیچ میں آتی ہی ہے، بیوی کو شوہر سے ایک محبت ہوتی ہے، اور یہ عقلی محبت ہوتی ہے، فطری محبت تو نہیں ہوتی، فطری محبت تو ماں باپ کے ساتھ میں ہوتی ہے، اپنے اولاد کے ساتھ میں۔ تو بہرحال ایک محبت کی بنا پر وہ بیچ میں آ گئی، خون سے آلود ہو گئی، تر بتر ہو گئی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بہت سارا خون جو ہے نا میرے بہن کا نکل چکا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے شانت ہو گئے، جذبہ ان کا کم ہو گیا۔ جب جذبہ کم ہو گیا